ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا۔ 22,000 کا لشکر ایک طرف، دوسری طرف 72 نفوس قدسیہ، 72 لوگ، ان میں بچے بھی ہیں، بیمار بھی ہے، 80 سال کا بوڑھا بھی ہے۔ حبیب ابن مظاہر کی شکل میں 80 سال کا بوڑھا، علی اصغر کی شکل میں 6 مہینے کا بچہ۔ اصغر جب نکلے تھے تو 1 مہینے کے تھے اور اب ان کی عمر 6 مہینے ہو رہی ہے۔ مولا حسین تلوار پر ٹیک لگا کر یوں بیٹھے ہیں، آنکھ بند ہو گئی ہے۔ خواب میں کیا دیکھا؟ نانا جان تشریف لائے۔ حسین مایوس ہے میرے بیٹے؟ اس کی نانا دیکھیں نا آپ کی امت کتنی ستاتی ہے۔ ارشاد ہوا حسین غم نہ کر، کل آ کر ملاقات ہوگی، کل حوض کوثر پہ آ کے مل لینا۔ آنکھ کھلی، آنکھ سے آنسو آ گئے۔ ادھم مچی ہوئی تھی۔ مولا حسین نے فرمایا عباس جا کر دیکھو یہ ادھم کیسی۔ عرض کی آقا یہ لڑنے کے لیے آ رہے ہیں۔ فرمایا کہ ان سے کہہ دو آج لڑائی نہیں ہوگی، 9 محرم ہے، آنے والی شب عاشور ہے، برکت والی رات ہے، رحمت والی رات ہے، اس لیے ہم عبادت کرنا چاہتے ہیں، تلاوت کرنا چاہتے ہیں، سجدے کرنا چاہتے ہیں، تاکہ زندگی کی آخری رات دل کھول کے سجدہ کر لیں۔ اے حسینیوں میں بھی تم سے کہنا چاہتا ہوں آج کی رات دھوم دھماکے اور خرافات، بدعات، اسلام کے مخالف کاموں میں نہ گزارو۔ یہ رات برکت والی ہے، مولا حسین نے اس کو عبادت کے لیے مانگا ہے، اس رات عبادت کرو۔ اس کے بعد پھر یہ وہ رات کو جب عبادت ہونے لگی خیمے آل رسول میں، کوئی تلاوت کر رہا ہے، کوئی سجدے کر رہا ہے، مولا حسین سبحان ربی الاعلیٰ کے نغمے گنگنا رہے ہیں، عبادتوں پہ عبادتیں ہو رہی ہے۔ پتہ نہیں کیا لطف اور لذتیں آئی ہوگی اس سبحان ربی الاعلیٰ کی آخری صداؤں میں۔ میرا ایمان تو یہ کہتا ہے حسین سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوں گے اور رب اعلیٰ اپنے جلووں سے پردے ہٹا کر کے حسین کو دیدار کراتا ہوگا، اس لیے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان سے سوا مشکل ہے۔ مولا حسین، آقا حسین سجدے میں ہیں، تلاوت قرآن ہو رہی ہے، عبادتیں ہو رہی ہے، استغفار ہو رہے ہیں۔ اب اس کے بعد دوسری رات ہم نے نہیں دیکھنا ہے۔ اللہ اللہ، لیکن حسینیوں تم بھی اس نقل کو زندہ کرو، تم بھی عبادت میں رات گزارو، تم بھی آہوزاریاں کرو، اپنی اللہ کو مناؤ۔ اس کے بعد عبادت سے فارغ ہو گئے تو مولا حسین نے رشتہ داروں کو، بیٹوں کو، بھتیجوں کو سب کو جمع کیا، ساتھیوں کو جمع کیا۔ جلتا ہوا چراغ حسین نے بجھا دیا۔ فرمایا لوگو، میرے خاندان والوں، میرے دوستوں، میرے بیٹوں، میرے بھتیجوں، میرے بھائیوں، اس لیے کہ مولا علی کی دوسری بیوی کے بیٹے بھی موجود تھے ساتھ میں، اگرچہ وہ فاطمہ کی اولاد نہ تھے لیکن سوتیلے بھائی تھے۔ حسین تیرے سوتیلے بھائیوں کو بھی میرا سلام ہو۔ وہاں سوتیلے بھائی یوسف کو کنویں میں ڈالتے ہیں، تیرے سوتیلے بھائیوں پہ میرے ماں باپ قربان، تجھ سے پہلے اپنی جان قربان کرتے ہیں۔ سب کو جمع کیا مولا حسین نے۔ فرمایا وہ سامنے 22,000 کا لشکر ہے اور وہ لوگ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں نے چراغ بجھا دیا۔ ایک ایک آدمی ایک ایک کا ہاتھ پکڑ لے، یعنی جو میرا ساتھی ہے، وہ میرا صحابی ہے، وہ میرے رشتہ دار کا ہاتھ پکڑ لے اور ہاتھ پکڑ کر کے چپکے سے خیمے سے نکل جائے۔ میں کوئی شکایت نہیں کروں گا، کوئی شکوہ نہیں ہوگا، جلدی سے چلے جاؤ، اپنی جانیں نہ کھونا، اپنی جانوں پر بن آ گئی ہے، جاؤ، صرف وہ میرے خون کے پیاسے ہیں، میں جان دے دوں گا، وہ ٹھنڈے ہو جائیں گے۔ اس کے بعد چراغ بجھانے کے بعد دیر تک مولا حسین خاموش رہے اور اس کے بعد جب چراغ جلا تو آنسوؤں کی لڑیاں تھی، خیمے میں ہچکیاں تھی۔ مولا حسین نے کہا تم گئے نہیں؟ کہا حسین کیسی بات کرتے ہیں، کل فاطمہ کو منہ کیا دکھائیں گے، مولا علی کو منہ کیا دکھائیں گے، یہی کہیں گے آپ کے بیٹے کو مصیبت میں چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ مولا حسین ہمارے خون میں کا ایک بھی قطرہ جب تک باقی ہے ہم آپ پر آنچ نہیں آنے دیں گے، ہم بھاگنے اور جانے والے لوگ نہیں،
تم سے پہلے کربلا میں ہمارے لاشیں گریں گے، تم سے پہلے کربلا میں ہماری جانیں کٹے گی، تم سے پہلے کربلا میں ہمارا خون بہے گا۔ میں کہتا ہوں ان کے فیصلے کو سلام، اگر وہ یہ فیصلہ نہ کرتے تو شاید معاذ اللہ آج اتنے احترام سے ان کا ذکر نہ ہوتا، اس شان سے ان کے تذکرے نہ ہوتے۔ اللہ اللہ، پھر یہ ہوا مولا حسین نے بڑی دعائیں دی، اور پھر اس کے بعد مولا حسین ان کے خیمے سے نکلے اور خواتین کے خیمے میں گئے، ساری صورتحال رکھی۔ زینب بے ہوش ہو کر گرتی ہے، شہربانوں کو کبھی سنبھالا دیتے ہیں، کبھی لیلا کو پکڑتے ہیں، کبھی سکینہ کو سنبھالا دیتے ہیں۔ عجیب حال ہے حسین کا، امتحان گھر میں الگ امتحان، باہر الگ امتحان۔ مولا حسین اللہ اکبر، پھر وہ 10ویں صبح آتی ہے جسے لوگ عاشور 61 ہجری کا دن کہتے ہیں، وہ خون والا سورج، وہ خون والی صبح۔ اللہ اکبر، جیسے ہی کربلا کی سرزمین پر سورج نے، اس خون والے سورج نے، اس خون ریز سورج نے اپنا چہرہ نکالا اور افق پر وہ ظاہر ہوا، ویسے ہی کربلا کے میدان میں جنگ کا بغل بجنے لگا۔ مولا حسین نے اپنے سر پہ امامہ سجایا رسول کا، اور گھوڑے پر بیٹھ کر کے آپ میدان کربلا میں گئے۔ کربلا کے میدان میں جانے کے بعد آپ نے فرمایا، لوگوں مجھے پہچانو میں کون ہوں۔ جنگ کرنے سے پہلے میں سارا قصہ تمام کرنا چاہتا ہوں، حجت تمام کرنا چاہتا ہوں، مجھے پہچانو، میرا نسب پہچانو میں کون ہوں۔ لوگ کہتے ہیں نسب پہ غرور نہیں کرنا چاہیے، بے شک نسب پہ غرور نہیں ہوگا، لیکن جب لوگ جان کر انجان بن جائیں تو سنت حسینی ہے کہ مجھے پہچانو۔ لوگوں سے کہا حسین نے مجھے پہچانو، میں نبی کا نواسا ہوں، روئے زمین پر میرے سوا اس وقت کوئی نبی کا نواسا نہیں ہے۔ لوگوں جا کے پوچھو ابن عباس سے، ابن عمر سے، ابن ابو بکر سے، جا کے پوچھو ابو سعید خدری سے، جا کے پوچھو جابر ابن عبداللہ سے، جا کے پوچھو ام سلمہ سے، یہ لوگ ابھی بھی روئے زمین پہ موجود ہے۔ کیا میرے لیے نبی منبر سے نیچے نہیں آئے ہیں؟ کیا مجھے کندھوں پہ نہیں بٹھایا ہے؟ کیا حسین منی وانا من الحسین نہیں کہا ہے؟ کیا مجھے جنتی جوانوں کا سردار اور میرے بھائی کو نہیں کہا ہے ارے ہم جنتی جوانوں کے سردار ہیں؟ آیے تطہیر ہمارے لیے نازل ہوئی، آیے مودت ہمارے لیے نازل ہوئی۔ بتاؤ میں نے کسی کا خون کیا، میں نے جھوٹ بولا، میں نے کسی کو ستایا، مجھ پہ کیوں ظلم کرتے ہو؟ میں نے تمہارا بگاڑا کیا ہے؟ مولا حسین کی تقریر اتنی دل پذیر تھی کہ وہ کوفی تھاڑے مار مار کے رونے لگے، فرمایا او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، او فلاں بن فلاں، کیا تم نے مجھے خطوط نہ لکھے تھے؟ تم نے مجھے بلایا نہیں تھا؟ کوفہ والو، مہمان کا یہی انداز کیا جاتا ہے، مہمانوں کے ساتھ یہی سلوک کیا جاتا ہے۔ او کوفہ والو، تمہاری مہربانی، تمہاری مہمانی قیامت تک کے دنیا یاد رکھے گی۔ مجھ پہ کیوں بند کرتے ہو پانی؟ کیا میں نبی کا نواسا نہیں ہوں؟ کیا تم نے مجھے بلایا نہیں ہے؟ ارے کافر بھی کسی کو دعوت دے کر ایسا سلوک نہیں کرتے، تم تو کلمہ پڑھنے والے ہو۔ جب مولا حسین کہتے تھے وہ روتے تو تھے لیکن کوئی جواب نہیں دیتے تھے، جب زور ڈال کر کے کہا تو مکر گئے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے کوئی خط نہیں لکھے تھے، ہم نے آپ کو بلایا نہیں تھا۔ اس طرح وہ بدبخت بدل گئے، تبدیل ہو گئے، کیونکہ انہیں دولت کی لالچ تھی، انہیں مال کی لالچ تھی۔ شمر العین نے کہا حسین یہ میدان تقریر نہیں ہے، آواز بند کرو، یا بیعت کرو یا لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حسین پاک پلٹ گئے۔ اس کے بعد 72 لوگوں کو حسین نے کربلا میں سجا دیا۔ وہ 72 تھے اور گویا کہ پوری امت کے نمائندے تھے۔ میں منا میں سرا قلب، اپنا علم، اپنا جھنڈا مولا عباس کے ہاتھ میں دیا۔ جنگ شروع ہوئی۔ اب میرے پاس یہ وقت نہیں کہ میں آپ کو سارے سرکار امام علی مقام کے احباب کی شہادت سناؤں۔
عبداللہ ابن عمیر کلبی، حبیب ابن مظاہر، بعض لوگوں نے اس کو مظاہر بھی کہا، حضرت ابن بجلی، اس طریقے سے مولا حسین کے ایک کے بعد ایک کئی ساتھی شہید ہوئے. حضرت مسلم ابن اوسجہ شہید ہوئے. ہر اس طرف کے میدان میں تھے، مولا حسین کی تقریر سن کر اس طرف آ گئے اور کہا حسین مجھے معاف کر دو، مجھے نہیں معلوم تھا یہ تمہارے ساتھ جنگ کریں گے، اتنے گر جائیں گے، آپ معاف کرتے ہیں؟ کہا جا ہر، تجھے معاف کیا، اللہ بھی معاف کرے. حیرت ہے، اتنے لوگوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. اتنوں نے تقریر سنی، کوئی نہیں پلٹا. ہر کیوں پلٹا؟ اس لیے کہ ہر نے کہا تھا حسین تیری ماں سے مجھے محبت ہے جس کا نام فاطمہ ہے، اور رسول اللہ نے فرمایا جو میری فاطمہ سے محبت کرے گا وہ جہنم میں نہیں جائے گا. ہر کے دل میں فاطمہ کا احترام تھا، اس احترام نے ہر کو جہنم کے دروازے سے کھینچ کر کے راہ جنت کا مسافر بنایا ہے. یزیدیوں کے خیمے سے کھینچ کر کے مولا حسین کے خیمے. ہر بھی لڑے، اور لڑتے لڑتے جب زخموں سے چور ہو کر کے گر پڑے تو کہا مولا حسین میری خبر لو. مولا حسین گئے اور ہر کو اپنی مانڈی پر، اپنے زانوں پہ ہر کا سر رکھا. ہر تجھ پر میرے ماں باپ قربان، کاش ہر کی جگہ ہم ہوتے. ہائے ہائے کیا مقدر کی معراج ہے اس معاملے میں، اس معاملے میں، اس معاملے میں نہیں، وہ لے جانے کے معاملے میں نہیں، زانوں پر سر آنے کے معاملے میں. کیا مقدر کی معراج ہے. جنت سے پہلے جنتی جوانوں کے زانوں پر گود میں سر آ گیا. ہر کی پیشانی پر مولا حسین ہاتھ پھیرنے لگے. ہر نے آنکھ کھولی، زخموں سے چور تھے، مسکرا کے کہتے ہیں مولا غلطی معاف کی نا، اب تو آپ راضی ہیں؟ حسین کہتے ہیں میں تجھ سے راضی ہوں اور اللہ بھی راضی ہے. جب میں حضرت ہر کے مزار پہ گیا کہا ہر تجھے مبارک، تجھے نسبت فاطمہ نے جنت کی سند عطا کی ہے. اس کے بعد جب سارے آوان و انصار شہید ہو گئے تو اب باری آتی ہے آل محمد کی، آل نبی کی. ان میں حضرت عباس کے جو بھائی ہیں، حضرت عمر ابن علی، حضرت عثمان ابن علی، حضرت جعفر ابن علی، یہ جو لوگ ہیں یہ حضرت عباس کے یعنی مولا علی کی دوسری بیوی کی اولاد ہے. یہاں ایک بات اور قابل غور ہے کہ مولا علی نے اپنے بیٹوں کا نام عمر رکھا، عثمان رکھا. بھائی جس سے نفرت ہوتی ہے یا لڑائی ہوتی ہے تو وہ اپنی اولاد کا نام ان کے نام پہ نہیں رکھتا، لیکن مولا علی نے عمر اور عثمان اپنے بیٹوں کا نام رکھ کر کے بتا دیا کہ یہ میرے دشمن نہیں تھے، میرے یار تھے. اسی لیے تو گھر میں میں نے اپنے بیٹوں کا نام خلفائے راشدین کے نام پہ رکھا. وہ خود بھی خلیفہ راشد تھے لیکن ان شیخین کے نام پر اللہ اکبر اپنے بیٹوں کا جو ہے وہ نام رکھا. یہ یکے بعد دیگرے شہید ہوئے. اس کے بعد جب یہ شہید ہو گئے، حضرت مسلم ابن عقیل کے بیٹے عبداللہ اور جعفر یہ بھی شہید ہوئے. اسی طرح سے پھر باری آئی حضرت امام محمد قاسم کی. امام قاسم علی جد والی السلام یہ مولا حسن مجتبیٰ کے بیٹے ہیں. اب سب سے میری گزارش ہے سنجیدہ ہو جائیں، دل میں جو بھی تمنائیں اور مرادیں ہیں اپنی مرادیں اپنے اپنے دلوں میں لے لیں، اس لیے کہ اب یہ جو بات ہو رہی ہے اس بات پر بی بی زہرا محفل میں خیرات تقسیم کرے گی. یوں تو ہر محفل میں اس نے انہیں تقسیم کیا، لیکن یہ قبولیت کی گھڑی آ گئی، قبولیت کے لمحات آ گئے. اصحاب کہف کے نام لیے جائیں تو رحمتوں کا نزول ہوتا ہے. اب ان کے نام لیے جا رہے ہیں کہ جو اصحاب کہف کے بھی آقا ہیں، اصحاب کہف کے بھی داتا ہیں، جہاں سے اصحاب کہف خیرات لیتے ہیں نور کی. یہ وہ لوگ ہیں امام محمد قاسم جو امام حسن مجتبیٰ کے بیٹے. امام حسن مجتبیٰ کے بیٹوں میں اور بھی ایک بیٹا ہے جن کا نام حضرت حسن مثنیٰ ہے. یہ بہت چھوٹے تھے، یہ بہت چھوٹے تھے اور ان کا جو رشتہ تھا یہ میدان کربلا میں نہیں آئے تھے. ان کا رشتہ بعد میں بی بی فاطمہ صغرا کے ساتھ طے ہوا اور اسی سے حسنی حسینی جو ہے وہ نجیب الطرفین اولاد جو بھی
انہی میں میرے آقا سرکار غوث اعظم دستگیر ہیں. یہ حسنی سادات حضرت حسن مصنع سے، لیکن حضرت امام محمد قاسم ابن امام حسن مجتبی آئے. چچا مجھے کربلا کے میدان میں جانا ہے، سارے آوان و انصار شہید ہو گئے، ہمارے دوسرے چچا بھی شہید ہو گئے، مجھے جانے دے. حضرت امام قاسم کا رشتہ حضرت بی بی سکینہ کے ساتھ طے ہوا تھا. بی بی سکینہ کے ساتھ تھا. جیسے ہی قاسم سامنے آئے، حضرت امام قاسم سامنے آئے، مجھے میدان میں جانے دے. آپ نے کہا بیٹے میرے بھائی کی تو نشانی ہے، اگر تو شہید ہو گیا تو میرے بھائی کی نسل کیسے چلے گی؟ کیونکہ جو تیرا بھائی ہے وہ چھوٹا ہے اور بچوں کے مستقبل کی کوئی گارنٹی نہیں ہوتی، اس لیے میں تجھے جانے کی اجازت کیسے دوں؟ نہیں جانا بیٹا، اس لیے کہ جو جاتا ہے وہ واپس نہیں آتا. مولا حسین کی زلفیں بکھری ہے، کپڑوں پہ خون کے دھبے ہیں، چہرے پر عجیب سے آثار ہیں. لاشیں اٹھا اٹھا کر لاتے، 56 سال 5 مہینے 5 دن کی عمر ہے. لاشیں اٹھا اٹھا کر کے لاتے، بھائیوں کا لاشا، دوستوں کا لاشا، احباب کا لاشا جمع کر رہے ہیں خیمے کے قریب. عجیب حال ہے. ایک ایکسیڈنٹ کی میت کوئی اٹھا کے لائے، 3 دن اس کو نیند نہیں آتی. وہ لوگ جو سماجی کام کرتے ہیں پوچھو ان سے، مولا حسین تیری عظمت پہ سلام. اب اس کو جانے کی باری ہے جس کے ساتھ بیٹی کا مستقبل وابستہ ہے. لوگوں نے عجیب عجیب روایتیں گڑھ رکھی ہے. وہاں تو قاسم کی مہندی نکلی تھی. ہم کہتے ہیں توبہ کرو توبہ کرو، کیا بکتے ہو؟ ارے آج کے اس ترقی یافتہ دور میں بھی مہندی بغیر پانی کے کلائی نہیں جاتی، بغیر پانی ڈالے مہندی نہیں بنتی. تو آخر وہ مہندی کتنی اہم تھی کہ حسین اصغر کو پانی نہیں پلا رہے تھے، اس سے مہندی بنا رہے تھے. شرم کرو، کیا بکتے ہو، کیا بکواس کرتے ہو؟ کوئی مہندی کا تصور کربلا میں نہیں. ارے عام مردوں کے لیے مہندی حرام ہے، رسول اللہ کا شہزادہ مہندی لگائے گا؟ وہاں شادیوں کی محفل برچانے گئے تھے. یہ سارے خرافات، نہ اسے بیان کیا جائے نہ اس پر یقین رکھا جائے، یہ سب خرافات ہے. ہم اہل سنت اس سے برات کا اظہار کرتے ہیں. ہاں جتنی جائز چیزیں ہیں ہم اس سب کی تائید کرتے ہیں، اس لیے خرافات کی طرف نہ جاؤ. مولا حسین نے جب منع کر دیا، امام قاسم پھوپھی کے پاس ہے. پھوپھی حضرت امام مجھے منع کرتے ہیں کربل میں جانے سے. پھوپھی نے 19 سال کے جوان بھتیجے کو سینے سے لگایا. بیٹے ٹھیک ہی کہتے ہیں. جب پھوپھی نے کہا کہ ٹھیک ہی کہتے ہیں تو امام حسن مجتبی جب زہر آپ کو دیا گیا تھا، ہم ان کی شہادت کے دن یہ باتیں بیان کریں گے، ابھی وہ موقع نہیں. اتنا سن لے کہ امام حسن کو جب زہر دیا گیا، ہیرے کو پیس کر، یہ یزید پلید نہیں دلوایا تھا زہر، تو ان کے کلیجے کے ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے نکلے تھے. اتنی دردناک شہادت تھی. اس وقت اس شہادت کے موقع پر بھی مولا حسین ایک خط لکھ رہے تھے اور کہتے تھے بیٹے قاسم، ایک وقت آئے گا، اتنی مصیبت تجھ پہ آئے گی کہ اس کے بعد وہ مصیبت نہیں آئے گی. یہ میرا خط اس دن کھول کے پڑھنا. امام قاسم نے سوچا کہ آج کے بعد اب اتنی مصیبت ہم پہ کب آئے گی؟ سب تو لٹ رہا ہے، فاطمہ کا چمن ویران ہو رہا ہے، وہ لاشیں پڑی، وہ علی کے لال شہید ہو گئے، وہ پورا کے پورا فاطمی چمن آج خزاں کا منہ دیکھنے والا ہے. آج کے بعد اب اس مصیبت کب آئے گی؟ نکالا تعویذ، کھولا، اس پہ لکھا تھا میرے بیٹے میرے دل کی چین، میری آنکھوں کی ٹھنڈک، جانے پدر اس وقت تو کربلا میں ہوگا، میرے بھائی حسین کے قدموں پہ قربان ہو جا، یہ تیرے باپ کی تجھے نصیحت ہے، وصیت ہے. بیٹا میرے بھائی کے قدموں پہ جان دے دے، کاش میں ہوتا تو میں بھائی کے قدموں پہ جان دیتا. بیٹے میں نہیں ہے تو تو جان دے کر باپ کی طرف سے فدیہ ادا کر دے. قاسم کے تو باتیں کھل گئی. چچا
اب تمہاری مانو کہ اپنے ابا کی مانو. دیکھو دیکھو آپ منع کرتے ہیں. میرا بابا یہ مجھے شہادت کی سند دے کر کے گیا ہے. امام نے خط لیا. دیکھو بھائیوں میں محبت ہو تو اس طرح ہو. کربلا بتا رہا ہے کہ جہاں تلاوت قرآن ہے, جہاں نماز کی پابندی ہے, وہاں آپس میں بھائیوں میں پیار کتنا ہے. مولا حسین نے خط پڑھا, مچل گئے, ہاتھ کو اوپر اٹھایا اور عرض کی اللہ میرے بھائی نے میری محبت کا حق ادا کیا ہے. اس نے یہ بھی پرواہ نہ کی کہ اس کا بیٹا شہید ہوگا تو اس کی نسل کیسے چلے گی. اللہ تو مظلوم کی دعا سنتا ہے. حسین مظلوم ہے, مسافر کی دعا سنتا ہے. حسین مسافر ہے, تو مجاہد کی دعا سنتا ہے. حسین مجاہد ہے, تو غازی کی دعا سنتا ہے. حسین غازی ہے, تو جمعہ کے دن دعا قبول کرتا ہے. آج جمعہ بھی ہے, تو عاشورہ میں سنتا ہے. آج عاشورہ بھی ہے. مولا آج میں اپنے بھائی کے لیے دعا کرتا ہوں کہ میرے بھائی نے میرا اپنا بیٹا میرے قدموں پہ قربان کرنے کی بات کی, تو اس کی نسل کو قیامت تک باقی رکھنا اور ایسی اولاد پیدا کرنا جس سے میرے بھائی حسن کا نام قیامت تک زندہ رہے. ندائے حسین قبول کیا, تیرے بھائی حسن کی اولاد قیامت تک موجود رہے گی اور اس کی نسل میں ایسا بیٹا پیدا کروں گا کہ جو شان تیرے نانا کو میں نے نبیوں میں عطا کی ہے, اس حسن کے بیٹے کو وہ شان ولیوں میں عطا کروں گا. اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ حیدری, ذکر تاجدار کربلا, نعرہ غوث. میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں, میرے غوث کے ڈنکے کربلا میں بھی بجے ہیں. مولا حسین کی دعا کی برکت ہے. اور کہا کہ درمیان میں عبد القادر ہوگا اور اخیر میں محمد مہدی ہوگا. حسن کی اولاد میں ایسے بیٹے پیدا کروں گا کہ بیچ میں عبد القادر, ابتدا قاسم, بیچ میں عبد القادر اور اخیر میں محمد مہدی. امام حسن کی اولاد میں ہوں گے امام مہدی. ارے یہ کتنی شان کی بات ہے. آل محمد کے لیے کوئی قربانی دے کر تو دیکھے کتنا بڑا صلہ ملتا ہے. امام حسن کو مولا نے, حالانکہ وہ بھی آل محمد ہے, لیکن آل محمد ہو کر بھی آل محمد پہ قربانی دی. اللہ نے کیسی شان بلند کی. اس کے بعد حضرت قاسم کو سینے لگایا. جب تیرے بابا نے کہا بیٹے تو اب میں روک نہیں سکتا, جا. حضرت قاسم اتنے خوبصورت تھے. اب یہ بات مجھے ہر جگہ کہنے کی ضرورت تو نہیں پڑے گی کہ خوبصورت تیری نسل پاک میں ہے, بچہ نور کا, تو ہے عین نور, تیرا سب گھرانہ نور. ہائے کتنے حسین ہیں وہ لوگ, کتنے خوبصورت ہیں وہ لوگ. سورج بھی انہیں شرما کر کے دیکھتا ہے. قاسم سر پہ امامہ سجا کر 19 سال کا لاڈلا بھتیجا کربلا میں آیا تو کسی نے پوچھا یہ حسن کا پری پیکر کون ہے, تو کسی نے کہا یہ حسن کا بیٹا قاسم ہے. امام قاسم تلوار لے کر کے کھڑے ہوئے, کہ کون ہے مقابل میں آنے والا. امام قاسم کے مقابلے میں ارزق نامی پہلوان بڑا مشہور تھا. دمشق یعنی شام کے علاقے میں اس کی بڑے چرچے تھے, بہت چرچے تھے اس کے. عراق و شام میں اس کی ایک عجیب دھاپ تھی. اس کو کہا شمر نے جا لڑ اس سے. اس نے کہا یہ بچہ ہے, میری توہین ہے. تو اس نے پہلے اپنے ایک بیٹے کو بھیجا. امام نے اس کے 2 ٹکڑے ایک بار میں کیے. یہ آپ جو ہے نا کسی ناول کا قصہ نہیں ہے, یہ تاریخ ہے. اس لیے کہ حیدر کرار کے لال لڑ رہے ہیں. سبحان اللہ. محمد مصطفیٰ کے پھول, محمد مصطفیٰ کے باغ کے سب پھول ایسے ہیں وہ بن پانی کے تر رہتے ہیں, مرجھایا نہیں کرتے. اگر پانی بند نہ کیا ہوتا ظالموں نے تو ایک قاسم کافی تھا اس 22,000 کے لشکر کے لیے. لیکن ان نامردوں نے اور نامرادوں نے پانی بند کر کے بتایا کہ ان کے ساتھ اسی طرح لڑا جا سکتا ہے. اور وہ لڑنے نہیں آئے تھے 72, اگر وہ لڑنے آتے تو بھی الٹ دیتے, زمین کی تہ الٹ دیتے. لیکن انہیں تو لڑنا نہیں تھا, انہوں نے تو نانا کا وعدہ وفا کرنا تھا, انہوں نے تو دین کی حفاظت کرنا تھا, انہوں نے تو دین کو تحفظ دینا تھا. مولا قاسم
لڑتے لڑتے تھکے تو ارزق نامی پہلوان بھی مست ہاتھی کی طرح جھومتے ہوئے آیا اور اس نے بھی جو ہے امام سے لڑائی کی. مولا قاسم نے اس کے بھی ٹکڑے کیے. شمر ذل جوشن اس پلید لعین نے کہا, اس بدبخت نے کہا کہ ایک کام کرو, ایک ایک کر کے جاؤ گے تو یہ پورے لشکر کو پورا پڑے گا. علی کا پوتا ہے, حسن کا بیٹا ہے, حسین کا بھتیجا ہے, چاروں طرف سے گھیر لو. 1000 لوگوں نے ایک ساتھ گھیرا. ویڈیو کو لائک کر کے آگے شیئر ضرور کر دینا.